دنوں میں جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں تو آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب کا بھی بیان جو ہے وہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے، اسی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ ہو گئے یا سعد رفیق صاحب ہو گئے یا ایاز صادق صاحب ہو گئے، انہوں نے تو مذاکرات پہ بہت پازیٹیو باتیں کی ہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب کے جس قسم کے بیان نظر آئے، ان کا جو مسٹرسٹ نظر آیا ہے خان صاحب پر، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم ہی جو ہے ہمیں ہی دھچکا مل جائے اور ہمارا ہی نقصان ہو جائے۔ تو آپ کو کوئی دو کیمپس نظر آ رہے ہیں، ڈویژن نظر آ رہے ہیں ممکن؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میرا خیال اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں جو پالیٹکس سے دلچسپی رکھتے ہیں یا فالو کر رہے ہیں، تقریباً پورا پاکستان ہی کرتے ہیں پالیٹکس کو، ریلیجیسلی فالو کرتا ہے، تو یہ سوال سب لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ کیبنٹ کے وزیر ہیں تینوں، اگر دیکھا جائے، ایک اس کے اسپیکر ہیں، ایک قومی اسمبلی کے اور بڑے اہم عہدہ ہے ان کے پاس، ایک ان کے وزیر ہیں، پھر دوسرے مشیر ہیں، اور تینوں کے بارے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں سیفلی کہ یہ شریف خاندان کے بڑے قریبی لوگ ہیں اور بڑے اہم لوگ ہیں، اور آج کے نہیں ہیں، فار دا لاسٹ مینی ایئرز اور ٹاپ پوزیشنز پہ رہے ہیں۔ سو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپس میں ان کی گروپنگ ہے، کوئی آپس میں ان کے تعلقات خراب ہیں یا ایک دوسرے کو ساری چیزیں کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہوں گا تو وہ یہ کہہ دیں گے یا ہم ان کو ثابت کر دیں گے یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کے مخالف ہیں۔ میں کم از کم یہ بائی کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ کوئی ان کا کوئی نیچرل ایک ان کی مخالفت ہے اور یہ انہوں نے آرگینک قسم کی ایک دوسرے پہ ان کے ریزرویشنز ہیں یا وارننگز ہیں۔ میں کم از کم بائی کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ پالیٹکس جو ہے، اور اسپیشلی پاکستان جیسے ملکوں میں، یہ بڑی ایک اس کو ڈیلیکیٹ طریقے سے کیا جاتا ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ یہ کھیلا جاتا ہے۔ تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اس میں پورے کھیل میں گڈ کاپ اور بیڈ کاپ جو ہے نا وہ کھیلے جا رہے ہیں۔ مثلا بیڈ کاپ کا رول جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کو دیا جا رہا ہے، اور یہ بیڈ کاپ کا رول ان کو سوٹ کرتا ہے۔ یہ آج کا بھی نہیں ہے، آپ نے اگر 90s کی پالیٹکس کو اگر آپ نے فالو کیا، جب بینظیر بھٹو، آصف علی زرداری ورسز نواز شریف صاحب 10-15 سال ہم نے لڑائی جھگڑے دیکھے تھے 1990 کی دہائی میں، جو ان کے مین فائر برانڈ ہوتے تھے، ان کے 3-4 تھے نواز لیگ کے جو اٹیک کرتے تھے، اس میں زرداری صاحب، بینظیر بھٹو صاحبہ، ان پہ تو خواجہ آصف صاحب واز ان دا لیڈ، باقی اس میں چودھری صالح خان صاحب لگا لیں، جاوید ہاشمی صاحب لگا لیں، اور اس طرح کے بھی کچھ لوگ تھے۔ سو ہی واز ویری پرومیننٹ۔ جب بھی انہوں شریفوں نے کسی کو ڈیمالش کرنا ہوتا تھا قومی اسمبلی میں تو خواجہ آصف صاحب کے ذمہ لگایا جاتا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ پی ٹی آئی نے اپنا دھرنا ختم کر کے 2014 کا قومی اسمبلی میں گئے تھے تو اس وقت بھی خواجہ آصف صاحب نے ایک ہی جملے میں ان کو لپیٹ دیا تھا، اور آج تک اس کا بوجھ جو ہے ان کو اپنے کندھوں پہ محسوس ہوتا ہے۔ جب انہوں نے کہا تھا، تمام گئے تھے نا سارے 126 دن کے دھرنے کے بعد، استعفے دینے کے بعد یہ واپس گئے قومی اسمبلی میں، تو خواجہ صاحب نے مشہور زمانہ انہوں نے فکرے کہے تھے، انہوں نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے کہ آپ لوگ پھر منہ اٹھا کے پارلیمنٹ میں آ کے جس کو گالیاں دیتے رہیں۔ آج تک وہ جملہ جو ہے نا 10 سال اس کو گزر گئے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی گونج جو ہے وہ آپ کو پاکستانی پالیٹکس میں نظر آتی ہے، اور خواجہ صاحب رپیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، بلکہ اتنا زبان زد عام ہوا، عام لوگوں نے بھی ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیا، یاروں دوستوں نے بھی آتے جاتے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے۔ سو خواجہ آصف صاحب کے ذمہ یہی کام لگا جا، ان کے ولن والا رول جو ہے، جب کسی کی پھینٹی لگانی ہے، کسی کو تھوڑی سی بیشنگ کرانی ہے، ہیمرنگ کرانی ہے، تو خواجہ آصف صاحب سے بہتر نہیں کرتے۔ سو وہ کام تو انہوں نے ان کو دیا ہوا ہے کہ ولن کا رول جو ہے نا وہ مصطفیٰ قریشی والا ہو، امریش پوری والا ہو، وہ شکتی کپور والا ہو، یا جو بھی ہو، وہ انہوں نے ان کو دیا ہوا ہے، ان کو خواجہ آصف صاحب کو وہ پاکستانی پالیٹکس کے یا نواز شریف صاحب کے ایک کیمپ کے ایک ولن کے طور پر وہ رول ادا کرتے ہیں۔ اور وہ اب مجھے تو کوئی حیرانی نہیں ہے جو انہوں نے بیانات دیے ہیں۔ نو کمنگ ٹو دا دوسری سائڈ جو ہے کہ کیا اگین ایاز صادق صاحب جو ہیں یا رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، وہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ اتنی سافٹ لائن وہ لے رہے ہیں، تو کیا یہ کوئی بغاوت ہے؟ کیا یہ کو ہے کہ خواجہ آصف صاحب جیسا پاورفل منسٹر جو ہے اس کی لائن کچھ اور ہے؟ اچھا، جو باتیں خواجہ صاحب کو سمجھ آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب یوز کر لیتے ہوتے ہیں، وہ یہ منور کر لیتے ہیں، اسکیمر ہیں، ٹریگر ہیں، بہت چلاک انسان، اور آپ لوگ بھولے بن کے یوز نہ ہو جائیں، تو یہ باتیں کیا ان کو نہیں سمجھ آ رہی اس کو، ایاز صادق صاحب کو یا رانا ثناء اللہ صاحب کو؟ انہیں پوری سمجھ آتی ہیں۔ جس اس کا یہ کہہ سکتے ہیں سیاست کا یہ فیڈ انہوں نے لیا ہوا ہے، انہوں نے یہ خواجہ آصف صاحب نے، اسی سیاست کو وہ بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی اسی ہی کھیل کے کھلاڑی ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ گڈ کپ بیڈ کپ کھیلا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کے لیے، ہاتھ پھیرنے کے لیے، جیسے گھوڑا ہوتا ہے نا، سرکش گھوڑا،
اس پہ جو اس کا رئیس ہے وہ اس پہ تو آپ تو خود بھی میرا خیال ہے آپ کو اس کا گھوڑ سواری کا شوق ہے, ناٹ رانگ یو میں آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ سم ٹائم گھوڑے کو جو سرکش گھوڑا ہے تھوڑا ہاتھ پھیر کے بھی ٹیم کر لیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے جو سیاسی گھوڑا ہے پی ٹی آئی کا, اس کو ٹیم کرنے کا جو کام ہے وہ رانا ثناء اللہ اور یہ اسپیکر صاحب کو دیا گیا ہے, اور باقی تھوڑی سی کوئی ہیمرنگ کا ہنٹر والا کام جو ہے وہ انہوں نے میرا خیال ہے ان کو دیا ہے یہ خواجہ آصف صاحب کو. اور جن لوگوں نے یہ ٹاسک دی ہے ان تینوں کو, وہ تینوں کا ایک ہی ماسٹر ہے, رنگ ماسٹر ایک ہی ہے, اس نے ان تینوں کو رول دے دیا اور وہ میرا خیال ہے بڑے اچھے طریقے سے اپنا رول نبھا رہے ہیں. تو یہ اور ویسے بھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کلاسرا صاحب کے خواجہ آصف جو ہیں یہ ان کا اپنا ایک پرسنل ویو ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں, اور سیاست میں خاص طور پر اتنے ایک ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے تو یہ اسپیس ان کو حاصل ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ یہ فیل کرتے ہیں تو ان کو یہ اسپیس حاصل ہے کہ وہ اپنا یہ ویو جو ہے وہ بیان کر سکے, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رانا ثناء اللہ ہوں یا کوئی اور ہو وہ سب بول چکے ہیں کہ یہ سب مذاکرات میں نواز شریف صاحب آن بورڈ ہیں, انہوں نے اوکے کیا ہے تبھی یہ مذاکرات آگے بڑھے ہیں, اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ جان کر کے اگر نواز شریف صاحب نے اجازت دی ہوئی ہے تو وہ اس کے اگینسٹ جا کے جو ہے وہ کوئی بات کریں. سوال تو آپ کو بڑا اہم ہے, لیکن میں کیا کروں, میں نے بہت ساری چیزیں بڑے قریب سے دیکھی ہوئی ہیں, شہباز شریف صاحب کی, نواز شریف صاحب کی, ان کی پالیٹکس کو بڑا قریب سے دیکھا. مثلا آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو یہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا, ہمارے ویورز کو بھی, یہ کیسے گڈ کپ بیڈ کپ کھیلا جاتا ہے. جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے لندن سے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ان کا میثاق جمہوریت بھی ہوا تھا, لندن میں ہوا تھا 2006 میں رحمان ملک صاحب کے گھر پہ, تو اس وقت طے ہوا تھا کہ ہم جو سرونگ ملٹری جنرل جو ہے نا ان سے ملاقاتیں نہیں کریں گے, اور اسپیشلی کسی حکومت کے خلاف سازش نہیں کریں گے. اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ہے تو ہم کوئی سازش نہیں کریں گے, جرنیلوں کے ساتھ مل کے ہم ایک دوسرے کا مینڈیٹ کا احترام کریں گے, کوئی خفیہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی. یہ باقاعدہ سی او ٹی کا حصہ تھا, لکھا ہوا ہے اس پہ. جب یہ واپس کچھ عرصے بعد خبر آئی سامنے, ایک سٹوری آئی جس میں یہ انکشاف کیا گیا تھا 2000 آپ کو میں 11-12 کی بات کی بتا رہا ہوں, اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور یہ نواز شریف شہباز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے, چودھری نثار علی خان صاحب جو اپوزیشن لیڈر تھے. تو خبر یہ آئی کہ جناب کہ چودھری نثار علی خان صاحب اور یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں جو پنجاب میں اس وقت وزیر اعلیٰ بھی تھے, ان کی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں ان جنرل کیانی صاحب سے, کوئی 12-13 ہوئی ہیں, 1-2 بھی نہیں ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ تھی, لیکن 12 کا تو ان کا باقاعدہ کنفرم بھی کیا تھا بعض میں انہوں نے چودھری نثار علی خان صاحب نے قومی اسمبلی میں جب یہ سٹوری سامنے آئی تھی, یہ خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے. تو جس پہ سوال ہوا ان سے نواز شریف صاحب سے پنجاب ہاؤس میں کسی پریس کانفرنس میں, ایکسیلنسی آپ نے تو سی او ٹی پہ سائن کیے ہوئے ہیں, آپ تو کہتے تھے ہم جرنیلوں سے ملیں گے نہیں, خفیہ ملاقاتیں نہیں کریں گے, حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے, تو آپ کا یہ بھائی صاحب تو وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, اپوزیشن لیڈر چودھری نثار علی خان صاحب, یہ تو راتوں کو جا کے جی ایچ کیو میں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں ان جرنیلوں سے. جواب سنیں میاں صاحب کا, انہوں نے کہا ناٹ ٹو مائی نالج, میں نے اس پہ کالم میں لکھا ہوا ہے ایک, انہوں نے کہا ناٹ ٹو مائی نالج, میرے نوٹس میں نہیں ہے. آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب شہباز شریف صاحب جرنیلوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور انہوں نے ان کو بتایا ہے نواز شریف صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے, اور ان کو پتہ کہاں سے چل رہا ہے کسی جرنلسٹ کے سوال سے. آپ اس بات کو ماننے کو کسی کا ذہن مانے گا؟ میں نے اس پہ ایک پھر کالم لکھا, یہ ہوتے گڈ کا بیڈ کا. آپ کے میاں صاحب کا تھا سخت آدمی ہے, فوج کے حوالے سے بڑی سخت پالیسی ہے, وہ بات نہیں کرنا چاہتے, وہ کمیشن بنائیں گے, کارگل پہ انکوائری کریں گے, بلا بلا چیزیں کریں گے. لیکن شہباز شریف صاحب وہ بڑے اچھے بندے ہیں, وہ بڑے اچھے طریقے سے ملتے بھی ہیں, فوج کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کرتے ہیں, وہ چلنے کی بات کرتے ہیں, یہ سافٹ امیج. اور جب یہ ملتے تھے ان سے جا جرنیلوں سے تو وہ ان کو کہا جاتا تھا وہ دیکھیں جی نواز شریف صاحب تو ہیں وہ تو بڑی سخت بات کرتے ہیں, سخت بیانات دیتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کہتے دیکھیں نا بھائی جان جو ہیں وہ اس طرح کی بات تو کرتے ہیں, لیکن آپ بھی تو دیکھیں, آپ بھی کچھ ہمیں کنسیشن دینا تاکہ میں بھائی جان کو جا کے راضی کروں, میں انہیں کیا بتاؤں. تو اس طرح کی ڈیل تیار کی جاتی تھی کہ ایک بھائی سخت ہے, دوسرا بھائی ذرا سافٹ ہے, اور مرضی کا کوئی نہ کوئی ڈیل لے لیتے تھے. تو میں نے اس پہ کالم لکھا تھا, میں نے کہا میاں صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ آپ پارٹی کے چیئر پرسن ہیں یا چیئرمین ہیں یا قائد ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا پوزیشن لیڈر چودھری نثار علی خان صاحب بھی مجھے نہیں بتاتا, اور میرا بھائی وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی مجھے نہیں بتاتا کہ ہم جرنیلوں سے ملنے جا رہے ہیں. میں کہ اگر آپ ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ کے نالج میں نہیں ہے, آپ سے بالا بالا انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں, تو پھر ایک کام کریں, آپ پھر استعفیٰ دے دیں. پھر آپ کو پارٹی چلانے کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کا بھائی اور اپوزیشن لیڈر آپ کی اس کی کمانڈ کو نہیں مانتے. نمبر 1, اگر آپ کے نالج میں ہے اور یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور پھر آپ ان سے آپ ذرا اس کا کوئی اور جواب ہونا چاہیے. سو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ یا تو آپ کو پتہ نہیں ہے تو بھی نااہلی ہے,
اور اگر آپ کو بتائے بغیر وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں تو بھی آپ کی نااہلی ہے، تو ان ادھر کیس پھر پارٹی کیسے چلا رہے ہیں؟ اتنا بڑا واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا ہے؟ تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کتنی ساری پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ آپ کا یہ کہنا ہے ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ اس میں فوج انوالو ہے، اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، سارے ہیں۔ سو اس معاملے میں کوئی پرسنل اوپینین نہیں ہوگی، اس معاملے میں جو کچھ ہوگا آپ کو پوچھ کے، سمجھ کے، پوائنٹس لے کے، نوٹس لے کے، اسکرپٹ لکھ کے، باقاعدہ ہیل سیل کر کے پھر ٹی وی پہ آنا ہوگا، پھر آپ کو بیان دینے ہوں گے، اس طرح کا کام ہے۔